پوچھتے ہیں قادری صاحب، یہ بات احمد صاحب نے درست کہی ہے. یہ میسج ان کا تحریک انصاف کے لیے بھی تھا کہ پولرائزیشن کو توڑیں بھائی، بیٹھو آپس میں. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے واپس جاؤ پارلیمنٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واپس جاؤ پارلیمنٹ میں. تو آج صدر صاحب نے بھی بات کہی. تو کیا کوئی راستہ ایسا موجود ہے کہ بیٹھیں پارلیمنٹ میں، پی ٹی آئی کو بھی بلائیں؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. احمد بلال صاحب کی بات سے پہلے میں فواد چودھری کے اس بیان کی شدید مذمت کرتا ہوں پشتونوں سے متعلق. ہے کوئی پی ٹی آئی میں غیرت مند پشتون جو اس جانور نما انسان کو جواب دے سکے کہ پشتونوں کے تضییق کیے؟ خود عمران احمد خان نیازی نے اپنا نام نیازی کاٹ کے خان لگایا کیونکہ غیرت مند پختون کا نام ہوتا ہے، اور ان کی آج اس کی پارٹی کے ترجمہ نے توہین کیے. تو میں سمجھوں کہ غیرت مند تو ہے تو وہ اس کی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ نہ ہو جائے. بہرحال کوئی بھی ایسی چیز نہ کہیے گا جو کسی کے لیے تضییق کا باعث ہو. میں تو مطالبہ کرتا ہوں، میری پارٹی نے تو پشتونوں کو نام دیا ہے، مجھے شناخت دی ہے آصف علی زرداری نے. تو یہاں ان کے اندر کوئی غیرت مند ہے تو ضرور آواز اٹھائیں. لوز ٹاک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کی ٹویٹ بھی آئی تھی کہ موجودہ حکومت کس کے، اور پھر رانا صاحب نے اس کا جواب دیا. میں تو مطالبہ کرتا ہوں پی ٹی آئی میں کوئی غیرت مند ہے تو آواز اٹھا لیں، باقی ان کی مرضی. لیڈرز کے لہجے میں شائستگی رہنی چاہیے، نہیں تو لیڈر چلانے کے لائق کسی قوم کے بارے میں خود آپ کا صدر جو ہے نا، آپ کا چیئرمین جو ہے نا، اپنے نام کے ساتھ خان فخر سے لگاتا ہے جو کہ ہے نہیں، خان جعلی خان ہے، تو آپ انہی کی توہین کرے ہو. نمبر ایک بات، احمد بلال صاحب سے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں. متوازن کیسے؟ کیا ایک شخص صدر پاکستان جو فیڈریشن کا ایک سمبل ہوتا ہے، وہ آئین کے کون سے شک کے تحت انتخابات فوری طور پہ کرانے کا مطالبہ کرے؟ فوری طور پہ نہیں، فوری طور آپس میں بات چیت کرے. ٹھیک نہیں، حل یہ تو حل بولا انہوں نے کہا الیکشنز کا سال ہے. نہیں، اس نے تو کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا، اس نے کہا حل نہیں ہے. دوسری بات، کیا میں عمران نیازی گینگ کے اس سیکٹر انچارج کی بات پہ یقین کروں یا اس کی کروں یا اس کو سالس مانوں جو آوان صدر کے اندر خود نیازی کو بٹھا کی انگلی پکڑوانے کی سازش کی کوشش کی ہے؟ کیا میں اس سیکٹر انچارج کی بات پہ یقین کروں جس کی پارٹی نے پاکستان کے ناپاک زائم 3 ٹکڑے کی سازش کی ہے اور پاکستان کو سری لنکا بنانے کے لیے پریکٹیکلی شوکت ترین لغاری اور جھگڑے کی گفتگو آپ کے سامنے؟ صدر صاحب نے اگر کسی سے اس کی بات چیت کروائی ہے عمران کی تو اچھا کام. نہیں، میں کہتا ہوں اس پہ ٹرسٹ کون کرے گا؟ ایک پارٹی کا ایک جو ایک سیکٹر انچارج کے طور پہ وہ کام کر رہا ہے، اس کی بیچاری کی تو اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہے. وہ کیسا سالس بن سکتا ہے؟ سالس تو کوئی اور دائرے کا کوئی اور نیوٹرل آدمی، احمد بلال صاحب بن سکتا ہے نیوٹرل آدمی. یہ تو سیکٹر انچارج کے طور پہ کام کرتا ہے. ایوان صدر کے اندر کس کو بٹھا کے رکھا تھا عمران نیازی نے؟ کس سے ملانے کے لیے؟ جو کہ سازش، جو کس کی کوشش ناکام ہو گئی. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. اب سوال یہ کہ ویسے وہ ملاقات اچھی بات تھی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. نہیں، میں دیکھیں ایک نیوٹرل آدمی بات کرے، ڈکشنری والا نیوٹرل، عمران خان والا نیوٹرل نہیں. تو سوال یہ ہے، اب میں کہتا ہوں صدر ایک فیڈریشن کی علامت ہوتا ہے. کیا اس نے وہ کردار ادا کیے؟ کیا اس نے منتخب نمائندوں سے حلف اٹھانے کی زحمت کیے؟ جو آئین کے دھجیاں اڑانے کی کوشش کیے عدم اعتماد کے وقت، وہ آپ کے سامنے کی بات ہے. گورنر پنجاب کی حرکتیں آپ کے سامنے کی بات. تو یہ آدمی کون ہوتا ہے ہمیں مشورہ دینے والا کہ آپ بیٹھ جائیں؟ وہ نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی سے بائیکاٹ کیے، جو کہ ہائی کورٹ میں آج کیس چلا، آپ کو بھی پتہ ہے سارا. وہ کس طرح بانے بنا کے واپس آنا چاہ رہا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ جب سے میں اسمبلی میں آیا ہوں، جوائنٹ سیشن کئی مرتبہ ہے، پی ٹی آئی کے سینیٹر موجود ہوتا ہے، ہر میٹنگ میں جوائنٹ سیشن میں موجود ہوتا ہے. آج ان کا اپنا صدر خطاب کرے، ان کے اپنی سینیٹر موجود نہیں. بھائی آپ قومی اسمبلی کی تو بائیکاٹ کرے ہو، تو جوائنٹ سیشن میں آپ پچھلے ادوار میں پچھلے مہینے میں مسلسل یہ سیشن ٹوٹا نہیں ہے آپ کے سینیٹر کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر اپنی سینیٹر نے عدم اعتماد کا ظاہر کر دی ہے، جو آپ کے سامنے کی بات ہے. سوال یہ، جس شخص کو اپنی پارٹی کے سینیٹر نہیں مان رہے وہ ہمیں مشورہ دینے والا